نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا آمنت بالله صدق الله العظيم. میرے قابل صد احترام محترم عزیز و دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہر ایمان والے مسلمان کے لیے آخرت میں دو گھر بنائے ہیں. ایک گھر اس کا جنت میں ہے اور دوسرا گھر اس کا جہنم میں ہے. جب کوئی نیک انسان دنیا سے جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی پہلے اسے جہنم میں اس کا مقام دکھاتے ہیں. وہ جہنم کی جب فرمایا کہ آگوں کو دیکھتا ہے، عذابات کو دیکھتا ہے تو وہ پریشان ہوتا ہے، ڈرنے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تحزن، تو غم نہ کر، کیونکہ دنیا میں نیکی پر زندگی گزار کر آیا ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں سے تجھے بچا لیا گیا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں اس کا مقام دکھاتے ہیں. جب وہ جنت میں اپنا مقام دیکھتا ہے میرے دوستوں تو اس کو موت کی سختی بھول جاتی ہے. اور جب کوئی بدکار آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سب سے پہلے جنت میں اس کا مقام دکھاتے ہیں. وہ جنت کی بہاریں، مرغزاریں، آبشاریں دیکھتا ہے. اب اس کی طرف جانے کا دل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افسوس کہ تو اس جگہ سے بچا لیا گیا ہے، تو یہ نہیں جا سکتا. وہ دنیا میں بدکاری پر زندگی گزاری اور گناہوں کے بعد توبہ کے بغیر آ گیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں اس کا مقام دکھاتے ہیں کہ یہ تیرا اصل مقام ہے جہاں تجھے قیامت کے دن حساب کتاب کے بعد جانا ہے. میرے محترم عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں سے بے پناہ محبت فرماتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا ہر ایک بندہ اور میری ہر ایک بندی جو ہے وہ جنت میں جانے والے بن جائے، کوئی بھی ناکام اور نامراد ہو کر جہنم میں نہ جائے. اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیجئے کہ میں دنیا کا اصول ہے میرے دوستوں کہ جہاں سے زیادہ لوگوں کا داخلہ ہوتا ہے وہاں دروازے بھی زیادہ بنائے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ ہمارا گھر ہے، 8-10 لوگوں کی فیملی ہے، ایک دروازہ ہوتا ہے، اس سے سب آتے ہیں، سب جاتے ہیں. کوئی بڑی کوٹھی ہے، بڑا بنگلہ ہے، 20-25 لوگوں کی جگہ ہے تو 2 دروازے بنا دیے جاتے ہیں. مسجد ہے میرے دوستوں، کئی سینکڑوں لوگوں کو آنا ہوتا ہے تو 1, 2, 3 اور 4 دروازے بنا دیے گئے ہیں کہ لوگ کثرت سے مسجد کے اندر آئیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دوستوں جہنم کے 7 طبقات بنائے ہیں. لہا 7 ابواب، جہنم کے 7 دروازے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بتا دی ہے کہ جنت کے زیادہ دروازے بنانے کا مقصد یہی ہے کہ میرا زیادہ سے زیادہ جو بندے ہیں وہ جنت میں جانے والے بن جائیں. تو کوئی بھی انسان قیامت کے دن جہنم میں جانے والا بنے گا وہ اپنی ہی میرے دوست اور بزرگوں ہاتھوں کی کمائی سے بنے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت نہیں ہوتی کہ یہ بندہ جو ہے وہ جہنم میں جائے، بلکہ میرا رب تو میرے دوستوں تھوڑے تھوڑے فرمایا کہ بہانے کے اوپر بخشش کے فیصلے کر کے جنت میں ڈالتا جائے گا، ڈالتا جائے گا، ڈالتا جائے گا. باہر آواز نہیں آ رہی دیکھیں. تو میرے دوستوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو جنت بنائی ہے یہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مالا ادھر میری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. جنت وہ ہے کہ کسی آنکھ نے کبھی اس کو دیکھا نہیں، کسی کان نے کبھی اس کے بارے میں سنا نہیں، اور کسی کے دل اور دماغ پر اس کا گمان بھی نہیں جا سکتا کہ اللہ نے وہ کیسی بنائی ہوگی. گویا کہ میرے دوستوں جنت جو ہے وہ ہمارے خوابوں اور خیالوں سے بھی زیادہ خوبصورت جگہ ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کے رہنے کی جگہ ہے. جنت کا جو عرش ہے وہ جنت کی جو چھت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ کہ ہم نے آسمان کو بنایا ہے اور اس کے بعد آسمان کو وسعت عطا فرمائی ہے. یعنی دن بہ دن اور روزانہ آسمان جو ہے وہ پھیلتا جاتا ہے، پھیلتا جاتا ہے، پھیلتا جاتا ہے. تو جیسے آسمان پھیل رہا ہے ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی جنت بھی جو ہے وہ روز بروز پھیلتی چلی جا رہی ہے. میرے محترم عزیزو دوستو اور بزرگوں یہ اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے بنائی ہے. شرط یہ ہے کہ یہاں اپنی خواہشات کی قربانیاں دیں اور وہاں اپنے تمام خواہشات کو پورا کر لیں. جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو کیسے لے جائیں گے ذرا ملاحظہ فرمائیے. تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنے آپ کو دنیا و ما فیہا سے بے خبر کر کے اپنے آپ کو جنت کے مقام کے ساتھ جوڑنے والے بن جائیں. میرے دوستو دنیا کے اندر یہ اصول ہے کہ اگر ہمارا کوئی مہمان آ رہا ہو، کوئی اپنا خاص آ رہا ہو تو اس کے آنے کے 2 درجات ہوتے ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ مہمان آ رہا ہو اس کا وقت متعین کر دیا جاتا ہے اسے کہ ٹھیک ہے جی آپ آ جائیے گا، ہم آپ کا انتظار کریں گے. دوسرے نمبر پر مہمان بہت زیادہ خاص ہوتا ہے تو اسے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کب آئیں گے بتا دیں تاکہ ہم گاڑی یا کوئی بندہ بھیج دیں جو آپ کو لینے کے لیے آ جائے. میرے دوستوں اور بزرگوں جب یہ ایمان والا مسلمان دنیا میں ایمان والی زندگی گزار کر جائے گا
اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرمائیں گے تو اللہ کا قرآن کہتا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا. بھائی کیا مسئلہ ہے یار، باہر آواز نہیں جا رہی سارا وہ اشارے کیسے بیان کریں، کیا کرنا ہے؟ ہاں چلو باہر والے کیا کریں بھائی، اب بیان میں دیر ہو جائے گی نا. تو فرمایا جب جنتی کو جنت کی طرف لے کر جایا جائے گا تو وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنۃ زمرا، اللہ تبارک و تعالی ایسا پروٹوکول اور ایسا استقبال دیں گے کہ 70,000 فرشتوں کو دائیں طرف اور 70,000 فرشتوں کو بائیں طرف بلا کر اللہ تعالیٰ اس جنتی کو جنت کی طرف لے کر جائیں گے. قرآن کہتا ہے حتی اذا جاؤوها، یہاں تک کہ جب وہ جنتی جنت کے دروازے پر پہنچے گا فتحت ابوابها، جنت کا دروازہ خود بخود کھل جائے گا. اب اس میں سمجھ میں نہ آنے والی تو کوئی بات نہیں ہے. آج میں اور آپ ایئرپورٹ پہ چلے جائیں تو اوپر ایک کیمرہ لگا ہے، جیسے آپ کیمرے آگے آئیں گے خود بخود دروازہ کھل جایا کرتا ہے. انسان کی عقل ناقص ہے، جب وہ یہ کر سکتا ہے تو اللہ اس سے بہتر انداز میں کر سکتا ہے. فرمایا وقال لهم خزنتها، اور جیسے ہی یہ اندر جائے گا جنت کے دروازے پر پہنچے گا جنت کا دروغہ رضوان اسے کہے گا کہ فرمایا مرحبا، ویلکم، خوش آمدید، وسلام علیکم، اس کے بعد اس پر سلامتی بھیجی جائے گی. طیبتم، اور کہا جائے گا کہ تجھے اللہ تعالیٰ نے پاک کر دیا ہے. کس طریقے سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے دروازے کے اوپر فرمایا کہ ایک نلکا جیسے ہمارے یہاں وضو خانے ہوتے ہیں ایسے لگایا ہے جو جنت الفردوس کی ایک نہر سے بہتا ہوا آ رہا ہے. یہ مسلمان جنت میں جانے سے پہلے اس سے جب وضو کرے گا تو اس کی دو باتیں ہوں گی. پہلے نمبر پر جب وضو کرے گا تو اللہ تعالیٰ ظاہری طور پر اس کے حسن و جمال کو بڑھا دیں گے، اور اس کے بعد ناک سے گندگی آنا، فرمایا نجاست کا نکلنا، بلغم کا آنا، ریش کا آنا، یہ ساری چیزیں ختم. اور پھر اللہ تعالیٰ اندرونی پاکی پیدا کریں گے کہ دل کے اندر سے نفرت، بغض، عناد، کینہ، حسد، یہ سب ختم ہو جائے گا. طیبتم، اللہ تعالیٰ پاک کر کے اسے جنت کے اندر داخل کریں گے. فادخلوها خالدین. اب یہاں جو یہ جنت ہے میرے دوستوں، یہ ہمارے کسی بوفے سسٹم کی طرح 5 سے 7 یا 7 سے 11 نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے فادخلوها خالدین، تجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس جنت کے اندر ڈالا جائے گا. یعنی اس وقت تک کے لیے جب تک اللہ کی ذات ہے، نہ اللہ کی ذات کو کبھی فنا ہوگی، نہ جنتی کی جنت کو کبھی فنا ہوگی. جب یہ جنتی جنت کے اندر داخل ہوگا تو اللہ کا قرآن کہتا ہے والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، ہر دروازے سے دوڑتے ہوئے فرشتے آ جائیں گے جنتی کے اوپر اور ان کے کہیں گے کہ سلامتی ہو تم پر، بما صبرتم، اس بات پہ کہ تم نے دنیا میں رہتے ہوئے صبر کو اختیار کیا. جب پریشانی، مصیبت، غم، تکلیفیں، قرض، بیماری آئی تو نے صبر کیا، اللہ کا کوئی شکوہ نہ کیا. صبرتم، تو نے صبر کیا کہ دنیا میں تیرے سامنے گناہوں کے بڑے بڑے مواقع آئے، تو تنہا تھا لیکن تو نے گناہ نہیں کیا، اللہ کے خوف سے صبر کرتا رہا. اب فرشتے کہیں گے تو دنیا سے یہ کر کے آیا ہے، فنعم عقبی الدار، اب دیکھنا تیرے رب نے بھی تیرے لیے کیا کیا انتظامات کر کے رکھے ہیں، کیا انتظامات کر کے رکھے ہیں. کہتے ہیں جب یہ جنتی جنت کے اندر داخل ہوگا تو ایک فرشتہ کہے گا ادخلوها بسلام آمنین، آپ امن، سلامتی، چین، سکون کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہو جائیے. سرتم شبابا لا تحرمون، یہاں اللہ آپ کو ایسی جوانی دے گا جس پر کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا. رفعت عنکم الاحزان والہموم، اللہ تعالیٰ آپ سے غم، پریشانیاں، مصیبتیں، تکلیفیں دور کر دے گا. سکنتم فی الجوار من لا یؤذی الجیران، اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے آدمی کا پڑوسی بنائے گا جو دنیا میں بھی اپنے پڑوسی کو نہیں ستاتا تھا. یعنی پڑوس جس کا اچھا ہوتا ہے اس کی زندگی بہت زیادہ خوشحال گزرتی ہے. اللہ تعالیٰ جنت میں ایسا پڑوس عطا فرمائے گا. اذا رأیت ثم رأیت نعیما وملکا کبیرا، فرمایا اللہ تعالیٰ تجھے ایسی بادشاہت دے گا، ایک بار جنت کو دیکھے گا یہ نظر آئے گی، جب جھکا کر دوبارہ اٹھائے گا پہلے سے زیادہ اللہ خوبصورت دکھائے گا. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، فرشتہ کہے گا تو نہیں جانتا اللہ نے تیری آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کیا کیا سامان یہاں چھپا کے رکھا ہے. حور مقصورات فی الخیام، یہاں تیرے لیے حوریں ہیں جو خیموں میں تیرا انتظار کر رہی ہیں. وزوجناکم بحور عین، حور عین کے ساتھ تیرا نکاح کر دیا جائے گا، اور ایسی حور کے ساتھ کہ فیہن خیرات حسان، جو خوبصورت کے ساتھ خوبصورت بھی ہوگی. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، جب سے اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا ہے اس وقت سے لے کر آج تک نہ کسی انسان نے اسے چھوا، نہ کسی جنات نے اسے چھوا. وہ جب سے بنائی گئی ہے روز سجائی جاتی ہے، اور اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے لیے بنایا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک حور ہے جس کا نام ہے لاعبہ،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایسا حسن و جمال دیا ہے کہ اگر مردہ سے بات کرے اس کے بعد کی مٹھاس سے مردہ زندہ ہو جائے، وہ سمندر میں تھوک پھینک دے، اس کے حسن و جمال ایسا تھوک اللہ نے دیا ہے کہ سمندر میٹھا ہو جائے، ایک دوپٹہ اپنا ہوا میں لہرائے، پوری کی پوری دنیا کو وہ معطر کر دے، اور ایسی خوبصورت ہے کہ جنت کی جتنی بھی حوریں ہیں سب اس پر عاشق ہیں، سب اس پر فدا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان والے کے لیے بنایا، لیکن اس کی پیشانی پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات لکھی ہے کہ جو مجھے یعنی لاعبہ کو چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے محبت کر کے دنیا سے آ جائے۔ میرے محترم عزیز و دوستوں اور بزرگوں، یہ جنتی جب جنت کے اندر جائے گا، اب جنت میں مختلف مقامات اللہ نے بنائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنت الخلد بنائی، جنت القرار بنائی، دار السلام بنایا، جنت النعیم بنائی، جنت الفردوس بنائی، جنت عدن بنائی، جنت المأوا بنائی، اور جنت عدن، جنت الفردوس تک جتنی بھی جنتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے بنوایا، فرشتوں کے ذریعے سے سجوایا۔ لیکن جنت عدن جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمایا جنتوں کا ڈرائنگ روم ہے۔ جس طرح آدمی سارا محل اپنا سارا مکان بنواتا رہتا ہے، ڈرائنگ روم کی سیٹنگ خود کرتا ہے کہ ہر ایک کو یہاں آنا ہے، جنت عدن وہ جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ جنتیوں کو سال میں ایک جو ہے وہ جنتیوں کو ہر جمعے جو ہے اپنا دیدار کروائے گا اور دعوت سے مزین کروائے گا، اسے اللہ تعالیٰ نے خود بنایا ہے۔ میرے محترم عزیز و دوستوں اور بزرگوں، اس جنت کے اندر اللہ تعالیٰ ہر ایک جنتی کو بلوائے گا، اور جنتی جب اس جنت کے اندر جائے گا تو اپنی جنت کی نعمتوں کو فرمایا اس سے فرمایا ذرا پیچھے پائے گا، لیکن جب لوٹ کر اپنی جنت میں جائے گا اللہ تعالیٰ کی جنت عدن سے بہتر اپنی جنت کو پائے گا، پھر جنت عدن میں جائے گا، پھر اپنی جنت سے اس کو بہتر پائے گا، پھر لوٹ کر آئے گا، پھر اللہ اس کی جنت کو بہتر بنائے گا۔ غرض یہ میرے دوستوں اور بزرگوں کہ جنت کا مزہ ایک بار دیکھنے سے ختم نہیں ہوتا کہ ایک جگہ پہ رک جائے۔ اذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، یہ آیت بتاتی ہے کہ تیری جنت ہر بار نظر اٹھانے میں تجھے پہلے سے زیادہ خوبصورت اور حقیقت والی معلوم ہوگی۔ سواری اللہ تعالیٰ کیسی دے گا؟ مردوں کے لیے تو گھوڑے ہوں گے، جسے فرمایا کہ حدیث میں ابلق کہا گیا ہے، ایسا موتی جس میں ایک کالی لکیر ہوتی ہے، موتی سفید ہوتا ہے لکیر کالی ہوتی ہے، ایسے اللہ تعالیٰ گھوڑے دے گا جن کی پیشانیوں پر کالے نشان ہوں گے اور خوبصورت گھوڑے ہوں گے۔ اور عورتوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اونٹنیاں لائے گا خوبصورت، جس پر ریشم کے فرمایا کہ جس کے اوپر سونے کے کجاوے ہوں گے اور ریشم کا اس پر گدا بچھا ہوا ہوگا، اس پر سوار ہو کر جنتی اپنی جنت کا دیدار کرے گا۔ لباس کا معاملہ سب سے جدا، یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چست لباس نہ پہن، تجھے بدلے میں ریشم کا لباس پہناؤں گا، تو اپنے آپ کو پردے کے اندر برقعے کے اندر چھپا، بدلے میں تجھے ایسا شرارہ اللہ تعالیٰ عورت کو پہنائے گا کہ جس شرارے کی گردش جو ہے وہ 10 کلومیٹر کے اندر ہوگی، اور 70 حوریں اس کا شرارہ اٹھا کر جنت میں اس عورت کے ساتھ چلتی جائیں گی چلتی جائیں گی چلتی جائیں گی۔ لیکن دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے لباس کی قربانیاں دینی ہے، اپنے لباس کو سادہ بنانا ہے۔ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر جنتی کو جنت میں بہت بڑا انار کا درخت دے گا، اور اتنے بڑے بڑے اس میں انار ہوں گے جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ وہ در حقیقت انار نہیں ہوں گے، وہ جنتی کی کپڑے رکھنے کی الماریاں ہوں گی۔ ہر انار کے اندر 70,000 لباس، اور ایک لباس میں 70,000 رنگ، اور جو رنگ ایک لباس میں ڈال دیا جائے گا وہ دوسرے لباس میں نظر نہیں آئے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالی جنت کا موسم کیسا رکھے گا؟ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جنت میں ہمہ وقت موسم ایسا ہوگا جیسے عصر کی نماز کے بعد کا وقت ہوتا ہے، کہ نہ فرمایا اندھیرا ہوتا ہے اور نہ ہی دھوپ ہوتی ہے۔ عصر کی نماز کے بعد کا وقت عجیب ہوتا ہے کہ انسان سارے دن کی تھکاوٹ اتارتا ہے، اچھا کھانے کو، اچھا پینے کو، اچھی جگہ کھلی ہوا میں بیٹھنے کو انسان کا دل کرتا ہے۔ اب جو جنت کی چھتیں میں نے پہلے بتایا اللہ کا عرش ہے، اللہ نے اس پہ پردے لگائے ہوئے ہیں۔ دن کا جب وقت ہوگا وہ پردے فرشتے اٹھا دیں گے، ہمیں پتہ لگے گا دن ہو گیا۔ رات کا وقت ہوگا گرا دیا جائے گا، ہمیں پتہ لگ جائے گا رات ہو گئی۔ اور فرمایا ہر جنتی کی جنت میں ایک درخت ہوگا جو دن میں 5 مرتبہ اللہ اکبر پکارے گا۔ ہر جنتی کہے گا یہ تو وہی صدا ہے کہ میں سن کر مسجد کو نماز کے لیے جایا کرتا تھا، وہاں نماز ہوگی نہیں، ویسے ہی دن کے گزارنے کے لیے اللہ ایک نظام بنائے گا۔ اور جمعے کا کیسے پتہ لگے گا؟ فرمایا کہ ہر جنتی کو جمعے کے دن اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائیں گے، اور مہینے کے گزرنے کا یوں پتہ لگے گا کہ ہر مہینے کے آخر میں اللہ
اللہ کی طرف سے ہدیے اور تحفے آیا کریں گے، اور سال کے گزرنے کا یوں پتہ لگے گا کہ اللہ تعالیٰ ہر سال کے آخر میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر سیدنا آدم علیہ السلام تک، اور حضرت فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ تک تمام کے تمام نبیوں، صحابوں، ولیوں کو جمع کرے گا اور اسی دسترخوان پہ جنتی کو بٹھا کر ان کے ساتھ کھانا کھلائے گا، اور اس دسترخوان پہ بکنگیں چلیں گی۔ اب دن کیسے گزرے جنت میں اکیلا، میری بیوی اکیلی نہ، جب سال کا شروع آئے گا ایک تیرے پاس فرمایا پلانر اللہ تعالیٰ تجھے دے گا، لکھ لے بھائی اس تاریخ کو ابو بکر صدیق کی دعوت، عمر ابن خطاب کی دعوت، عثمان بن عفان کی دعوت، بلال حبشی کی دعوت، عبد الرحمن بن عوف کی دعوت، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت، ان تمام صحابہ کرام کی دعوتیں۔ عورتیں سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وقت لیں گی، امی عائشہ سے وقت لیں گی، امی خدیجہ سے وقت لیں گی، امی عاتقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے وقت لیں گی، اور پچھلے فرمایا کہ زمانے کی وہ عورتیں جو نیکی پر گئی، فرعون کی بیوی آسیہ سے وقت لیا جائے گا، مریم علیہ السلام سے، ان کو کہا جائے گا فلانے دن ہمارے پاس ہے، فلانے دن ہمارے پاس ہے، اور یہ جنتی کی جنت کے اندر مقررہ دن پر آئیں گے۔ اب آنے سے پہلے تیاری کا نظام بڑا عجیب ہوگا، یہ آ کر کھڑا ہوگا، ارے آج تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمایا دعوت ہے، ہم کہتے ہیں نا کبھی ہمارے گھر بھی ہو چراغاں یا رسول اللہ، ارے اللہ کا رسول چراغاں کرے گا جنت کے اندر میرے دوستوں، اللہ کے رسول کے بن کر چلے جاؤ۔ اب یہ کھڑا ہوگا کہ یار آنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، سیٹنگ سمجھ میں نہیں آ رہی، ذہن کہے گا یوں ہو بالکل جنت تبدیل، کہے گا نا یوں ہو بالکل تبدیل، پھر کہے گا یوں ہو بالکل تبدیل۔ غرض یہ کہ جہاں تک اس کی چاہت ہوتی جائے گی، اس کے دماغ کی سوچ کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کی جنت کو بدلتا جائے گا۔ پھر وہ جب جنت کے اندر آئیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک دسترخوان لگایا جائے گا، کھانے کے بعد آپس میں باتیں ہوا کریں گی۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ اپنی فرمائے مصائب تکلیفوں کو بیان کریں گے، ابو بکر صدیق بتائیں گے میں اپنے یار کے ساتھ غار میں کس طریقے سے بیٹھا ہوا تھا، عمر ابن خطاب بتائیں گے کہ کس طریقے سے میں نے عدل و انصاف کے پاس زمین پہ کوڑا مارا تو زمین نے زلزلہ لانا چھوڑ دیا۔ میرا ایک دوست تھا میرے ساتھ جماعت میں، وہ کہا کرتا تھا یار اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے جنت میں بھیج دیا تو میں اللہ سے کہوں گا کہ مجھے صحابہ کرام کے دور کی ذرا مووی دکھا دے کہ غزوہ بدر کیسے لڑا اور غزوہ احد کیسے لڑا، غزوہ خندق، غزوہ خیبر کیسے لڑا، فتح مکہ کا زمانہ کیسا تھا، مجھے وہ دور اللہ تعالیٰ دکھا دے۔ اللہ کی ذات سے کچھ بعید نہیں میرے محترم عزیزو دوستو بزرگوں، یہ تو ہماری مہمانیاں ہیں، جب اللہ تعالیٰ مہمانی کرے گا اللہ تعالیٰ جنت میں بلائے گا۔ اب جنت میں جب انسان جنت عدن میں اللہ کے دیدار کے لیے جائے گا، اللہ 7 طرح کی فرمایا مہر لگی ہوئی شرابیں پلائے گا، سلسبیل، زنجبیل، رحیق، مسک، کافور، تسنیم اور معین، یہ 7 شرابیں رکھی ہوں گی سامنے، اور پینے والے میں اور آپ ہوں گے انشاءاللہ تعالی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دربار سجنے والا ہوگا، لیکن پلانے میں ذرا سی کیٹیگریز ہوں گی میرے دوستوں، جیسے جائیں گے ویسا معاملہ ہوگا۔ بعض کو تو یطوف علیہم ولدان مخلدون، بعض ایسے ایمان والے ہوں گے تھوڑی ایمان پر محنت کر کے جائیں گے، غلمان ان کو فرمایا کہ شرابیں پلائیں گے، اور بعض وہ ہوں گے کہ یسقون فیہا کأسا کان مزاجہا زنجبیلا، کہ جن کو شرابیں جو ہے وہ فرشتے پلا رہے ہوں گے، اور بعض ایسے ایمان والے ہوں گے وسقاہم ربہم شرابا طہورا، اللہ اپنے ہاتھ سے بھر بھر کے ان کو شرابیں پلا رہا ہوگا۔ تو جس درجے کی محنت، جس درجے کی قربانیاں، جس درجے جوانی اللہ کے نام پہ لگاؤ گے اللہ اسی درجے کا مقام قیامت کے دن عطا کرتا چلا جائے گا۔ اس کے بعد کھانے کا مقام آئے گا، اب کھانے کے لیے یہ نہیں آرڈر دے دیجئے 20 منٹ انتظار کیجئے 15 منٹ، حالانکہ کھانا 2 مہینے 2 دن پہلے سے بنا ہوا پڑا ہے، ایک اپنی دھوت جمانے کے لیے 20 منٹ انتظار کروایا جاتا ہے، لیکن وہاں معاملہ ایسا نہیں ہے، وہاں تو آپ کو سوچنا ہوگا، مینیو سامنے نہیں آسمان پہ مینیو چل رہا ہوگا، یہ فاختہ ہے، یہ کبوتر ہے، یہ بلبل ہے، یہ فلانا ہے، خرگوش چل رہا، مرغی چل رہی، مچھلی چل رہی، کیا کھانا ہے سوچے گا دل کے اندر، وہ پرندہ خود آئے گا، کیا فرمایا خود آئے گا پرندہ، اللہ کے رسول نے فرمایا، اور آ کر کہے گا کہ اے جنتی ذرا مجھے تو ٹرائی کر، میں نے جنت الفردوس کی گھاس کھائی ہے، اللہ کے عرش کے نیچے میں اڑتا ہوں، اور میں نے جو ہے وہ تسنیم اور معین کا پانی پیا ہے، میرا گوشت اللہ نے بڑا لذیذ بنایا ہے۔ یہ جنتی بیٹھ کے کہے گا چکھ لیتے ہیں، وہ بن کر سامنے آئے گا بھنا ہوا، جنتی کہے گا تلا ہوا، ارے وہ کہے گا ایک سائڈ بھنا ہوا ہے ذرا پلٹ کے دیکھ دوسری سائڈ تیری چاہت کے مطابق تلا ہوا اللہ تعالیٰ بنا دے گا۔ یہ سب کھائیں گے وہ جو دنیا میں حرام سے بچ کے چلے جائیں گے، سود اور رشوت سے بچ کر چلے جائیں گے، سیونگ سرٹیفکیٹ اور انشورنس کے مال سے بچ کے چلے جائیں گے۔ اور میرے دوستوں اور بزرگوں، کھانے اور پینے کے بعد
اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ گانے کا معاملہ بھی چلائے گا. اب ظاہر بغیر موسیقی کے کہاں میرے اور آپ کے فرمایا گزارے ہیں. اللہ تعالیٰ جنت میں موسیقی سنائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ کے دیدار کا انتظار ہو رہا ہوگا. اب اللہ تعالیٰ بھی ذرا دیدار اپنا آرام سے کروائے گا نا, کہ ذرا بے چینی بڑھے, بے قراری بڑھے, اور فرمایا کہ جتنا فرمایا کہ ملاقات میں وقت لگتا ہے اتنا ملاقات کا زیادہ مزہ آتا ہے. اب اللہ کہے گا او میں تڑپا تو رہا ہوں لیکن ذرا تنگ ہو رہا ہے, ذرا سوچ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں ایک درخت کھڑا کریں گے جس کا نام فیض ہے. اللہ کے عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلے گی جس کا نام حدیث میں مستحیر آیا ہے. وہ ہوا جب اس درخت کے فرمایا کہ درخت پتوں کے اندر جائے گی, ایسی سریلی آواز نکلے گی میرے دوستوں اور بزرگوں کہ دنیا کے ان فرمایا موسیقاروں کو آپ بھول جائیں گے جن پر جھومتے ہیں, اور وہ آواز سن کر آپ جھومنے لگیں گے. اللہ تعالیٰ کے فرمایا غیب سے آواز آئے گی. اور اس سے بہتر سناؤں, جنت الفردوس سے 4 حوریں لائی جائیں گی, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کریں گی. یہ حوروں کو سنے گا تو درخت کی فرمایا آواز کو بھول جائے گا, جھوم رہا ہوگا. تو کہا اس سے بہتر سناؤں, کہا اب بھی کچھ ہے. داؤد علیہ السلام کو لایا جائے گا کہ جو فرمایا زبور پڑھتے تھے تو آسمان سے فرمایا کہ جو ہے وہ پرندے آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے. داؤد علیہ السلام کو اللہ فرمائیں گے اور سنا میرے آج فرمایا ان فرمایا نیک بندوں کو یاسین پڑھ کے سنا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترے ہوئے قرآن میں سے. ارے وہ یاسین کیا پڑھیں گے, فیض درخت بھی گیا, وہ حورے بھی گئی. اب داؤد علیہ السلام پہ جھوم رہے. اللہ تعالیٰ کہیں گے اس سے بہتر سنا ہوں. کہا میرے مولا اب کیا باتی ہے, اور کہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آؤ. اللہ کا رسول سورہ رحمان پڑھ کر ہمیں سنائے گا, اور ایسی سنائے گا میرے دوستوں اور بزرگوں کہ میں اور آپ وجد میں, داؤد علیہ السلام وجد میں, وہ حور وجد میں, وہ فیض وجد میں, پوری جنت جھومنے لگے گی. اللہ تعالیٰ کہے گا اس سے بہتر سناؤں. اب اٹیک ہو جائے گا, زیادہ برداشت نہیں ہے, لیکن موت تو وہاں آنی نہیں ہے. اس سے بہتر کیا ہوگا, کہا سن تیرے رب کی زبان سے خود سورہ انعام, الحمدللہ الذی جعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم يعدلون هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا واجلا مسمى عنده ثم انتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الارض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. میں ناقص, میری آواز, میری سوچ, میرا قرآن یاد کرنا ناقص. جب اللہ سورہ انعام پڑھے گا تو کیا معاملہ ہوگا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جھومنے لگیں گے. بما امتیوں کے سوچو میرے دوستوں اس مقام کو, اور پہنچنے کے لیے کوشش کرو, سعی کرو, قدم بڑھاؤ کہ اللہ کا رسول رحمان پڑھے میں اور آپ سنیں, اللہ قرآن پڑھے میں اور آپ سنیں, اس مقام تک پہنچو. ابھی ہم جھوم رہے ہوں گے, اللہ تعالیٰ کہے گا حل رضیتم, ارے تم راضی تو ہو, ما لنا لا نرضى یا ربنا, ارے میرے مولا راضی کیسے نہ ہو, قد اعطیتنا ما لم تعط احدا من خلقك, ارے وہ دیا جو کسی کو نہیں دیا. اللہ تعالیٰ کہے گا الا اعطیتم افضل منك, ارے اس سے بہتر دوں. میرے مولا اب کیا باقی رہ گیا, تو نے قرآن اتارا, تو نے ہی سنا دیا, اب تو ختم ہو گیا معاملہ. ارے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے یا رضوان ارسل بینی و بین الزوار حجاب, آج میرے اور میرے بندوں کے درمیان سے پردہ ہٹا دے. اللہ تعالیٰ براہ راست اپنا دیدار کروائے گا. امی عائشہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر فرمایا کہ امراۃ فرعون کی سہیلیاں دیکھتی کلیجے کاٹ دیتی. آدم علیہ السلام کا حسن و جمال بھی بے مثال, یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال بھی بے مثال. اللہ کے حسن, اللہ کے رسول نے حسن و جمال ایسا پایا کہ چاند سے تشبیہ دی گئی. وہ اللہ جس نے اپنے محبوب کو حسن دیا وہ کیسا ہوگا. ابو اللہ سمرقندی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں جب اللہ اور بندوں کے درمیان سے پردہ ہٹ جائے گا 8 لاکھ سال تک یہ بندہ اللہ کو دیکھے گا, ایک بار بھی پلک نہیں جھپکائے گا. تو کس کس کو خدا کو دیکھنا ہے جنت میں میرے دوستوں, سب تیار ہے نا انشاءاللہ تعالی. تو پھر کرو ارادہ, آج کے بعد انشاءاللہ تعالی داڑیاں نہیں کٹوائیں گے, آج کے بعد نمازیں نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ تعالی, ماں باپ کی نافرمانی نہیں کریں گے انشاءاللہ, حرام نہیں کمائیں گے انشاءاللہ, حلال کے راستے پر چلیں گے انشاءاللہ تعالی, اپنے لباس کو شرعی بنائیں گے انشاءاللہ تعالی. ہر وہ لباس جو نبی کے دشمنوں کا ہوگا اس کا بائیکاٹ کریں گے, عملی بائیکاٹ اسے نہیں پہنیں گے, اور فرمایا کہ سادگی کا لباس, حیا کا لباس پہن کے نکلیں گے. یہ بہن بیٹیاں اگر میری آواز سن رہی ہیں, ارے فرمایا کہ تم اپنے آپ کو حیا کے لبادے میں گھپیٹ لو. اللہ نے جو لاعبہ بنائی ہے کہ جو مردہ سے بات کرے مردہ زندہ, دوپٹہ لہرا دے تو پوری خوشبو معطر ہو جائے, اور ایسی خوبصورت کہ جنت کی ساری حوریں اس پر فدا. اللہ تعالیٰ اس لاعبہ حور سے بھی جنتی عورت کو 70,000 گنا زیادہ حسن و جمال عطا کرے گا.
پھر عورتیں ہم سے آگے. فرمایا اگر کوئی عورت نیک ہو وہ اپنے شوہر سے 500 سال پہلے جنت میں جائے گی اور جنت میں جانے کے بعد اونٹنی پر سوار ہو کر اپنے شوہر کا انتظار کرے گی. تو جتنا مجمع یہاں بیٹھا ہے آج جا کر اپنی بیویوں سے ایگریمنٹ کر لو کہ آج کے بعد تو بھی حیا کے راستے پر چل اور میں بھی نیکی کے راستے پر چلتا ہوں, تاکہ جو معیت تیری اور میری یہاں ہے اللہ تعالیٰ وہ جنت میں بھی نصیب فرما دے. اس لیے میرے محترم عزیزوں دوستوں اور بزرگوں, جنت کا طلب کرنے والا اعمال سے خالی نہیں ہوتا. اللہ نے کہیں نہیں فرمایا کلمہ پڑھ جنت میں جائے گا, بلکہ فرمایا کلمے کے ساتھ نیک اعمال کو بھی اختیار کرنا پڑے گا. اس لیے میرے دوستوں جنت کی اگر طلب ہے تو ہمیں ان اعمال کو اپنے آپ کے اندر پیدا کرنے پڑے گا جو جنت میں جانے کا فرمایا ذریعہ بننے والے ہیں. آج میرا اور آپ کا معاملہ تو ایسا عجیب بن چکا ہے کہ تھوڑی تھوڑی بات میں اللہ غفور ہے, اللہ رحیم ہے, یہ تو ایسے جپ لیا ہے جیسے اپنے باپ کا نام ہم سب کو یاد ہوتا ہے. میرے محترم عزیزوں دوستوں اور بزرگوں, اللہ کے معاملات, اللہ کی پکڑ بھی بہت زیادہ سخت ہے. اس لیے کسی اللہ والے نے کہا باہر غفلت تیری یہ ہستی نہیں, باہر غفلت تیری یہ ہستی نہیں, دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں, جگہ دی لگانے کی دنیا نہیں, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں. اس لیے دنیا کے اندر میرے دوستوں اور بزرگوں جو آدمی جنت کا طلبگار ہوگا وہ نیکی کے راستے پر چلنے والا ہوگا. آج آپ لوگوں نے اس مسجد کو آباد کر کے اس بات کا ثبوت دے دیا کہ آپ نیکی کے راستے پر چل سکتے ہیں. اللہ کے لیے استقامت پر آ جائیں. یہ جتنا میرا نوجوان طبقہ یہاں معتکفوں کا بیٹھا ہے, اللہ سے استقامت مانگ کے نکل جاؤ کہ میرے مولا تیرا ہی تو کرم تھا کہ 10 دن یہاں ڈیرے ڈالے, ورنہ ہماری کیا اوقات, ہم تو گناہگار خطا کار. ارے جب تو اتنا کر سکتا ہے تو اب روز یہاں آنے کی توفیق عطا فرما دے. اور جتنا یہاں مجمع بیٹھا ہے اللہ سے مانگ کر جائے کہ میرے مولا ہم جنت کے طلبگار ہیں, جنت والے اعمال ہمیں اختیار کرنے کی تو توفیق عطا فرما دے. اس لیے میرے دوستوں بزرگوں, ایک مرتبہ جو ہے ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ جو ہے ایک حمام میں جانے لگے. اب حمام میں جیسے ہی داخل ہونے لگے تو حمام والے نے روک لیا. کہا ابراہیم کہاں؟ کہا حمام میں نہانے کے لیے جا رہا ہوں. کہا پیسہ دے, بغیر نہائے جو ہے پیسے کے نہانے کیسے جائے گا؟ ابراہیم بن ادہم نے جب اس کی بات سنی تو رونے لگے. وہ حمام والا حیران ہوا کہ اتنا بڑا اللہ والا رونے لگ گیا ہے. وہ کہنے لگا اچھا حضرت کوئی بات نہیں, آپ بغیر پیسوں کے چلے جائے. اور کہا اللہ کے بندے تیری بات پہ نہیں رو رہا ہوں, میں تو سوچ رہا ہوں کہ یہ حمام بیت الخلا جو شیطان کا گھر ہے, یہاں بغیر پیسوں کی اجازت نہیں. جنت جو اللہ کا گھر ہے بغیر اعمال کے کیسے جائیں گے اس کے اندر, کیسے بغیر اعمال کے جنت میں جائیں گے؟ آج اعمال کی پونجی ہمارے پاس کوئی نہیں ہے. تو توبہ پر استقامت کیجیے. اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ فرمایا کہ ناپسند نہیں ہے کہ جو فرمایا کہ توبہ گناہ کرے, بلکہ اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ ناپسند ہیں میرے دوستوں اور بزرگوں جو گناہ کرنے کے بعد توبہ نہ کریں اور اللہ سے نا امید بن جائیں. اس لیے نا امیدی فرمایا کفر ہے, ساری زندگی نہیں کرنی. ہم گناہگار خطا کار سیاکار بھلے ہی صحیح, لیکن اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں کہ ہم کتنا ہی کر لیں, ہم انشاءاللہ تعالیٰ توبہ اور استغفار کر کے اپنے آپ کو تبدیل کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ تبدیلی ہمارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گی. اللہ تعالیٰ آج جس طرح ہم سب یہاں جمع ہیں جنت میں, اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سورہ رحمان سننے کے لیے بھی یوں ہی جمع فرما دے. اور جس طرح آج ہم سب یہاں بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے ہی ہم سب کو اس دن انتظار کے لیے بٹھائے کہ ہم سب دیکھ رہے ہوں کہ اللہ تعالیٰ کب اپنا دیدار کروائے گا. اور یوں ہی جس طرح آج ہم اکٹھے بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں بھی اکٹھا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.